السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد آفیشیل چینل۔ دبئی میں جائیدادوں کا جو سکینڈل آیا ہے اس کے 3-4 اینگلز ہیں۔ اس میں کچھ نام ایسے ہیں یا کچھ ادارے ایسے ہیں جن سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اور فیصل واڈا صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے پاکستان کے اندر جس جیو اور جنگ گروپ نے اس کے اوپر کام کیا، وہ ڈاؤن بھی ہے، لیکن جو جیو اور جنگ گروپ نے جو کام کیا ہے ان کے جو صحافی ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پیناما کی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر چیمہ صاحب نے کچھ عرصے کے بعد جا کے، جس وقت ان کے اپنے کوئی ادارے کی ایڈیٹوریل لائن کچھ اور طرف تھی یا جو بھی تھا، اس کے اندر انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا تھا۔ لیکن یہ والا جو آج والا سکینڈل ہے، یہ جیو اور جنگ گروپ نے پہلے دن سے ہی ایک قسم کا اس کو ساتھ ہی ڈسون کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ باہر جائیدادیں رکھنا کوئی وہ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور پھر اوپر سے احمد میر صاحب نے 8 بجے کا پروگرام بھی نہیں کیا، جبکہ باقی 1-2 پروگرام ہوئے اس کے اوپر۔ اور پھر انہوں نے جس ٹائم فخر درانی اور اس کے شاہ زیب کے پروگرام میں آئے عمر چیمہ صاحب، تو انہوں نے جناب صاحب یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ فلاں جرنیل کے کہا کہ ہاں میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، فلانا سے جب ہم نے بات ہوئی، ایک کا انہوں نے خیر نام لیا کہ جنہوں نے کہا جی میں نے تو ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا کبھی، اور 2012 سے خریدی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کتنا تپڑ ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی بڑی وہ ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے خود ہی اس کو ایک قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی، خود ہی کچھ جو سوال جن کے جواب اٹھتے تھے یا آگے فردر ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ نے ڈکلیئر کہاں کیا ہے، وہ لا کے دکھائیں، وہ اس طرح کی چیزیں مانگی جانی چاہیے تھی، وہ مانگنے کی بجائے انہوں نے آگے سے توجیہات دینی شروع کر دی۔ دیکھیں جی، کم از کم پہلے تو ادارے نے دینی شروع کر دی، جنگ جیو نے، کہ وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی جائیدادیں رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ کیا انہوں نے۔ دوسرا، شاہ زیب خانزادہ نے جہاں شوکت عزیز کا نام لیا، پرویز مشرف کا نام لیا، فیصل واڈا کا نام لیا، وہاں پہ انہوں نے اس کا بھی نام لیا، کیا نام ہے، شیر افضل مروت کا بھی لیا، لیکن جس وقت پیپلز پارٹی کی باری آئی، انہوں نے کہا 4 MNA یا 4 جو ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، وہ نہیں، وہاں پہ نام نہیں لیا، وہاں نام نہیں لیا۔ اب جب آپ نے نام ہی نہیں لیا، پھر ان کا آپ کلیئرنس چلانے کی یا ان کی ترجمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی سندھ سے تعلق رکھنے والے 4 MNA، اس طرح کر کے انہوں نے نام بات کی۔ لیکن جس ٹائم بلاول بھٹو کے ترجمان کا بیان چلانا تھا کہ ہم نے سب کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جائیدادیں ہم نے یہ ہے فلانی خریدی تھی، اس وقت انہوں نے ان کا نام لے کے مطلب کلیئر کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے اندر اس جائیداد کے نام لینے کی ہمت نہیں تھی کہ کس کے نام ہے وہ 4 MNA سندھ سے کون ہے، تو آپ کو پھر یہ ترجمانی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ترجمان یہ کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب عجیب سا لگتا ہے نا کہ پہلے آپ نے نام ہی نہیں لیا اور اچانک انہوں نے کہا کہ ہماری جائیدادیں پہلے سے تھی اور ڈکلیئر تھی فلانا فلانا۔ تو یہ ایک تو یہ بھی جو 2 نمبری ہوئی ہے آج۔ اس کے علاوہ جو فیصل واڈا صاحب، ججز کے اگر کوئی چیز نکل آئے تو وہ میرے ہمیں 2-2 فٹ اوپر جمپ مارتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں۔ بابر ستار صاحب کے آج کل ویسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی بابر ستار صاحب کا ایک یہ گناہ کہ انہوں نے اگر اس وقت کے چیف جسٹس کو جو اطہر مید اللہ صاحب تھے ان کو بتایا تھا یا ان کی ساری چیزیں ڈکلیئر ہیں، وہ گناہ ہے، وہ بتانا بھی گناہ ہے، وہ چیزیں اگر انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں وہ بھی گناہ ہے، اور جب اپنی باری آئی ہے وہ میری ساری چیزیں ڈکلیئر ہیں، جی میرے فلانی چیز ڈکلیئر ہے، ہر چیز ڈکلیئر ہے، فلانا بھی ڈکلیئر ہے۔ اب پھر شرجیل میمن کا آ گیا جی میری چیز ڈکلیئر ہے۔ اور پھر ایک اور جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے سننے میں آیا موقف، اس نے فخر درانی نے بتایا کہ وہ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک بیٹے نے خریدی، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو بیچ دی، دوسرے بھائی کو، اپنے باجوہ صاحب کے، اور پیسے انہوں نے کہاں سے لیے؟ اپنے ابے سے۔ یعنی کہ یہ یاد آیا آپ کو پاناما میں کہ دادے نے پوتے کو دی، پوتے نے پھر باپ کو تنخواہ دینا شروع کر دی، اور باپ جو وہ اندر ہی اندر گھومتا رہا سارا کچھ نا۔ تو یہ ایک مطلب ہے آپ کتنا پاگل بنائیں گے کہ اندر ہی اندر سارا کچھ گھوم رہا ہے، اور جناب لگے ہوئے ہیں بنانے۔ اور اس دفعہ تو 12-15 جرنلز کے بھی نام ہیں، جرنلز کے۔ اب وہ اگر آگے کہنا شروع کر دیں سارے کے سارے کہ ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، تو کون جا کے چیک کرے گا؟ اس کی انویسٹیگیشن کون کرے؟ کیا یہ بیان دے دینا کافی ہے کسی کا، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہے، یا خواہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ان کا یہ بیان دے دینا کیا یہ کافی ہے کہ نہیں جی وہ ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی؟ کہاں ڈکلیئر کی ہوئی؟ آپ ECP والے تو ویسے ہی آج کل وہ اتار دیتے۔ 2024 میں تو ECP نے لگائی نہیں کسی کی بھی اثاثے، 2018 میں تو سب کے لگائے تھے، اب 2024 میں کسی کے بھی نہیں لگائے اثاثے۔ تو کہاں ڈکلیئر؟ FBR میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ FBR کو ایک باجوہ صاحب کا نکال کے لائے تھے، تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس صحافی کے ساتھ وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ دی کس نے ہے، فلانے ججوں کی لے آئے، فلانوں کی لے آئے، سب کچھ ٹھیک ہے، ان کی کس نے دے دی پتہ نہیں۔
کیسے دے دی. تو یہ خواہ شرجیل میمن ہے, خواہ فیصل واڈا ہے, خواہ شیر افضل مروت ہے, انہوں نے بھی یہ کہا جی میری ڈکلیئرڈ. او بھائی ڈکلیئرڈ ہیں, کہاں ڈکلیئر آپ نے کی تھی؟ آپ کے کہہ دینے سے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہو جاتی, اس کی باقاعدہ طور پہ ثبوت دینے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس جگہ اس ایف بی آر کے اس گوشوارے میں جا کے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ والا جو اس میں الیکشن کمیشن والا تھا اس میں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جو سیاستدان نہیں ہے, جو سیاستدان ہے وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں, وہ تو میں نے جیسے بتایا لگائی نہیں 2024 میں, 2018 میں تو سارے لگائے تھے, اس دفعہ لگائے نہیں انہوں نے. خیر یہ مطلب ہے کہ آپ نے جہاں پہ ڈکلیئر کیا, اور یہ صحافیوں کا بھی کام ہے جو انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کرتے ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ جا کے یہ نہ کہیں کہ بس انہوں نے فون پہ موقف دے دیا تو ہم نے بس چیک کر لیا. وہ جس طرح عمران خان کی چیزیں نکال کے لاتے تھے, جس طرح ان کے بندوں کی چیزیں نکال کے لاتے تھے اور پوری انویسٹیگیشن کرتے تھے, کریں اب ان کے منہ کے اوپر کس طرح آپ اعتبار کر سکتے ہیں ان کی زبان کے اوپر؟ آج تک تو کبھی انہوں نے کوئی چیز بتائی نہیں تھی ہمیں, مجھے تو نہیں پتا تھا, آپ کو پتا تھا کہ فلانے کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی نکلے گی, اس کی بھی نکلے گی, مشرف صاحب کی بھی, فلانے کی. تو اور یہ جو جوڈیشری کے ساتھ اس وقت سیدھا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے صرف یہی ہے. اور بابر ستار صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے جو کہا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا, تو مجھے تو کبھی یقین ہے ان کی بات کے اوپر. اور انہوں نے جو خط لکھا ہے, تو اگرچہ اٹارنی جنرل نے آگے اور پھر اعظم نذیر تارڑ نے اور پھر عطا تارڑ نے آگے بھرپور ترجمانی کی کوشش کی کہ نہیں وہ فلانا, یہ کبھی یہ مکس اور مداخلت کچھ نہیں ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتے, یہ نہیں کہہ سکتا, وہ نہیں کہہ سکتے. تو ان کو بھی اچھے سے پتہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو معاملہ چل رہا ہے, اور باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت اداروں کو, جوڈیشری کو خاص طور پہ, ججز کو, اور خاص طور پہ ان ججز کو جن کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہیں یا جو اس قسم کے کیس سن رہے ہیں جس میں خفیہ ایجنسیاں یا حساس ادارے شامل ہیں, اس کے حوالے سے ان کو باقاعدہ طور پہ ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں بنتا ہے. اور یہ فیصل واڈا صاحب نے جو ٹویٹ کی ٹھیک ہے پروپیگنڈا ہے, ہونے جا رہا ہے کشمیر کے اوپر, یہ ہونے جا رہا ہے فلانے کے اوپر, یہ ہونے جا رہا ہے. بھائی اگر آپ کی پراپرٹی ہے, اگر کسی اور کی بھی پراپرٹی ہے, وہ نکلی ہے, تو اس کو خدارہ اس طرح نہ جوڑیں کہ وہ پروپیگنڈا ہونے جا رہا ہے. پروپیگنڈا ہونے نہیں جا رہا. اور پھر یہ کہنا کہ وہ جو دیکھیں جی پی ٹی آئی والوں کی نہیں نکلی, وہ پی ٹی آئی شیر افضل میرے حال میں پی ٹی آئی میں, اگر بقول آپ کے وہ فرق ہوگی جو تھی وہ بھی اب پی ٹی آئی میں تھے, انہوں نے شور ڈالا پی ٹی آئی کی نکلی. اور پھر انہوں نے کہا جی ججز کی نہیں, اور ججز کی تو آپ نکال کے لے آتے ہیں. پہلی دفعہ جو چیز سامنے وہ جرنیلز کی آ رہی ہیں چیزیں, ججز کی تو کب نہیں نکالی. مظاہر علی اکبر نقوی کی نکلی کہ نہیں نکلی, وہ خود نکل گیا. اعجاز اللہ حسن کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں, ایک دو ججز کی اور نکلی. اب بابا یہ اپنے چیف جسٹس صاحب قاضی فائصہ صاحب کے لے کے آئے تھے, سارا کچھ نکال کے لے گئے تھے. اب بابر ستار صاحب کی لے کے آئے ہیں, تو ان کی تو لے آتے ہیں سارے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلتی نہیں ہے؟ تکلیف صرف یہ ہے کہ صرف ججز کی ہی نکلنی چاہیے, باقی اور کسی کی نہیں نکلنی چاہیے. یہ بس کہنا چاہ رہے ہیں وہ. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.